تو نماز بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے. یہ بدنی عبادت جب دل کے اندر کلمہ ہو، دل کے اندر کلمہ ہو، اور مسلمان جب اس بدنی عبادت کو پورا کر لیتا ہے تو اس عبادت کی برکت سے اور اس نماز کی برکت سے ایک کام تو یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے، کیونکہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور احکامات ذریعہ ہے کامیابی کا. اور نماز احکامات میں بڑا حکم ہے. کلمے اور کلمے کی طرف دعوت کے بعد سب سے بڑا حکم وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھلایا، اور نماز پر جو یقین ہے وہ بتلایا، اور نماز کو پڑھ کر کے دکھلایا کہ نمازیں ایسی پڑھی جاتی ہے. اس سے میرے محترم دوستوں، جو اسلام سیکھنا ہے اور دینی زندگی سیکھنی ہے تو اس میں نمازوں کا سیکھنا کام ہے. نمازوں کا سیکھنا کہ نماز بڑھیا سے بڑھیا بن جائے، نماز بڑھیا سے بڑھیا. اور یہ نماز اس کے ساتھ پورے اعمال کو جوڑا، روزے کو نماز کے ساتھ جوڑا، زکات کو نماز کے ساتھ جوڑا، حج کو نماز کے ساتھ جوڑا، اور باقی اعمال کو نماز کے ساتھ جوڑا. حدیث پاک میں ہے اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ. دیکھو حقوق اللہ میں جو سب سے پہلے بندے سے پوچھا جائے گا اور پوچھ ہوگی وہ نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی. اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ. تو اگر نماز اچھی اور پوری نکل آئے فإن صلحت صلح سائر عمله. اگر نماز ٹھیک ہے تو اس کے پورے اعمال ٹھیک، روزہ ٹھیک، زکات ٹھیک، حج ٹھیک، باقی جو اعمال ہے وہ اعمال ٹھیک ہیں. گویا اعمال کا اصلاح نماز کے ساتھ ہے. نماز اگر ٹھیک ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال، باقی اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر نماز خراب ہے تو باقی اعمال بھی کیا ہے؟ باقی اعمال بھی خراب. تو گویا زندگی بقدر نماز ہے. شاندار زندگی، شاندار نماز، شاندار نماز، شاندار زندگیوں کو نماز کے ساتھ جوڑا. کہ اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی شاندار ہو تو اس کے لیے راستہ کیا ہے کہ اپنے نماز کو شاندار بناؤ، اور اپنے نماز کو جاندار بناؤ، اور اپنے نماز کو صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا سیکھو. اس کے اعمال کو جوڑا کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ. اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی حالات ہیں، جتنے بھی اچھے حالات اور برے حالات، ہر ایک انسان عزت کا حال چاہتا ہے، ذلت سے بچنا چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، پریشانی سے بچنا چاہتا ہے. یعنی کچھ حالات ایسے ہیں کہ جس کو بندہ نہیں چاہتا، اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ بندہ اس کو چاہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے. لیکن جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کو اللہ نے چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا کہ اچھے حالات کو اللہ نے مال کے ساتھ جوڑا ہو یا فقر کے ساتھ جوڑا ہو. نہیں، جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے کہ اچھے حالات یہ نتیجہ ہے اچھے اعمال کا، اور برے حالات یہ نتیجہ ہے برے اعمال کا. برے اعمال پر حالات ان کا بگڑنا، اور اچھے حالات پر، اچھے اعمال پر حالات ان کا بننا. یہ اس کو یقینی بناؤ. مثال کے طور پر جیسے درخت ہے، انار کا درخت ہے تو اس پر انار کا پھل لگے گا. سیب کا درخت ہے تو اس پر سیب کا پھل لگے گا. کیلے کا درخت ہے تو اس پر کیلے کا پھل لگے گا. لیکن اگر درخت ہے اور پھل نہیں ہے، انار کا درخت ہے بغیر انار کے، اور سیب کا درخت ہے بغیر سیب کے، تو اس درخت کا فائدہ نہیں ہے. اور درخت انار بغیر درخت کے نہیں، سیب بغیر درخت کے نہیں. اس طرح اگر یہ علم ہے اور نماز
نماز ہے اور نماز نہیں ہے تو علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے درخت بغیر میوہ کے بغیر پھل کے. العلم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمر، کہ نماز کا علم ہے اور باقی اعمال کا علم ہے اور اس کو جانتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے تو یہ ایسا ہے جیسے درخت ہے بغیر میوہ کے. اس سے وہ میوہ اور وہ وجود میں نظر نہیں آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پھل کے درخت ہے انار کا اور لگ جائے اس پر سیب، یا درخت ہے سیب کا اور لگ جائے انار، یا درخت ہے کسی اور چیز کا اور اس پر پھل کوئی اور لگ جائے. ایسا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اعمال خراب ہے اور حالات ٹھیک ہو جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کے بدن سے نکلنے والا عمل وہ خراب ہے اور اس کے حالات کیا ہو جائے، اس کے حالات ٹھیک ہو جائے. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بدن سے نکلنے والا عمل وہ صالح ہے اور اس کے حالات خراب ہو جائے. حالات کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. اچھے حالات کو اچھے اعمال کے ساتھ، برے حالات کو برے اعمال کے ساتھ. اس لیے حالات کی خرابی اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہے اور حالات کا درست ہونا اعمال کے درست ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اعمال کے درست ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس یقین کو دل کے اندر پیدا کرنا کہ ہمارے حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. ہمارے تبلیغ میں بتایا جاتا ہے کہ حالات حاضرہ پر باتیں نہ کرو. حالات حاضرہ پر کیا ہے؟ باتیں نہ کرو کہ تجار یہ کر رہے ہیں، زمیندار یہ کر رہے ہیں، بادشاہ یہ کر رہا ہے، فلان یہ کر رہا ہے، فلان یوں کر رہا ہے، فلان یوں کر رہا ہے. اس لیے کہ حالات حاضرہ کا تعلق اعمال حاضرہ کے ساتھ ہے. اعمال کہ جو اعمال ہیں اسی کے ساتھ کیا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ حالات کے اعمال خراب ہو اور حالات ٹھیک ہو جائیں. اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اعمال صالح ہو اور حالات کیا ہو جائے، خراب ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو حالات کو اللہ نے پیسوں کے ساتھ نہیں جوڑا. اللہ نے حالات کو پیسے والوں کے چاہنے کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ ملک والوں کے حالات کو اللہ خراب کر دیتا ہے، مال والوں کے حالات کو اللہ خراب کر دیتا ہے، اکثریت والوں کے حالات کو اللہ خراب کر دیتا ہے. کہ آپ چاہتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ ملک سے حال بنتا ہے اور ملک سے کام بنتا ہے، تو اپنے ملک کے اندر تمہارے غلط اعمال کی وجہ سے جو میں نے حالات خراب کر لیے، اب اس حالات کو ٹھیک کر کے دکھاؤ. تو کوئی نہیں ٹھیک کر کے دکھا سکتا ہے. ہم کیا؟ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی. اللہ نے اس کے ملک کے حالات کو خراب کر دیے. کیسے خراب کیا؟ کہ اللہ نے سیلابوں کے ذریعے سے اس کے ملک کے حالات کو اتنا خراب کیا کہ جو فصل تھا وہ فصل ہاتھ میں نہیں آتا. کیوں؟ سیلاب ہی سیلاب ہے. تو اب یہ اللہ کی شان ہے کہ بندے کے اندر ایک تخم اللہ نے رکھا ہے، وہ ابو جہل ہے، وہ فرعون ہے، وہ نمرود ہے. اور وہ تخم کیا ہے؟ ہدایت کا تخم. کوئی ضائع کر دیتا ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے. تو اب جب یہ حالت خراب ہو گیا، خراب حالات ہو گئے، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. فرعون کس کے پاس آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ اے موسیٰ، اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اپنے رب سے مانگو. جو تیرے اور رب کے درمیان عہد ہے مانگو. اگر تم نے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل. اگر ہمارے یہ حالات ٹھیک ہوں گے، ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، تو آپ کے دو مطالبے ہیں. ایک مطالبہ ایمان کا ہے اور ایک مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میری قوم ہے، اس پر زیادتی نہ کرو، اس کو غلام مت بناؤ، اس کو میرے حوالہ کر دو میری قوم کو. تو اگر آپ کے دعا سے
میرا یہ کام بن گیا تو میں ان دونوں مطالبوں کو مانوں گا. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل. تو نبیوں کے اندر تو شفقت اور خیر خواہی، کوئی تانا نہیں دیا کہ ابھی جب پھنس گئے تو آگے، یا ابھی دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ابھی تو ابتدا ہے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے اس کو اس مشکل سے نکالا. لیکن جب نکلا تو غرض کے لیے کہا تھا. جو بندہ دعاؤں کو صرف غرض کی وجہ سے کرتا ہے، نیک اعمال کو صرف غرض کی وجہ سے، جب غرض پورا ہو جاتا ہے وہ عمل پھر چھوڑ دیتا. غرض پورا نہیں ہوا پھر بھی چھوڑ دیتا ہے، کہتے یار اس سے بھی کام نہیں ہوا. تو وہ غرضی آدمی تھا، تو پھر وہی کرنے لگا جو پہلے کرتا رہا. تو اللہ نے کیا کیا کہ اس کو ایک اور عذاب میں مبتلا کر دیا. اور وہ عذاب کیا تھا کہ اس جگہ پہ جگہ تقریباً 9 قسم عذاب اللہ نے دیے، کہ کبھی ندی، کبھی جو ہے کچھ، کبھی کچھ لیندر، اور ہر وقت یہی کہتا تھا. تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ دیکھو جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی لیکن اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے. اگر ایک فرعون اپنے ملک کے حالات کو وہ، اور ایک قارون اپنے حالات کو اپنے مال کی وجہ سے اور اپنے ملک کی وجہ سے ٹھیک کر کے نہیں دکھا سکا، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر یقین ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو آج کا فرعون اور آج کا قارون اور آج کا نمرود اور آج کے قومی طاقت والے اور آج کے اکثریت والے اور آج کے صنعت والے اور آج کے تاجر اپنے حالات کو دین کے بغیر کسی کی کر سکتے ہیں. اس سے یہ عقیدے کی بات ہے کہ دیکھو اعمال کو اللہ نے، حالات کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، کہ یہ تمہارے اعمال ہے، میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں تمہارے لیے. جس نے اچھا حال دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اپنا نہ بنائے کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا. اور جس نے کوئی دوسرا حال دیکھا اپنے کو ملامت کرے کہ کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، یہ اعمال کی وجہ سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حالات کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا اور اعمال کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑا. آج عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ نماز اور حالات کا کیا تعلق؟ نہیں، بادشاہ کے حالات کو اللہ نے اس کے نماز کے ساتھ جوڑا، وزیر کے حالات کو اللہ نے اس کے نماز کے ساتھ جوڑا، مالداروں کے حالات کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑا، فقیروں کے حالات کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑا. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ نماز ٹھیک ہو اور حالات خراب ہو جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ نماز خراب ہو اور حالات ٹھیک ہو جائے. صرف پڑھنا نہیں ہے، صحیح پڑھنا، صرف پڑھنا نہیں بلکہ کیا کرنا، صحیح پڑھنا. اس لیے نماز کو بنیاد قرار دیا اور کیا بتایا کہ دیکھو جن اسباب کی وجہ سے تمہیں اپنے حالات کا بننا نظر آتا ہے سبب کے درجے میں، اور وہ منع نہیں ہے. تم دکانوں پر بیٹھے ہو، تم زمینوں میں کام کر رہے ہو، تم ملازمت کر رہے ہو، تم عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہو، تم صدارت اور وزارت کے عہدے پر بیٹھ کر نظام بنا رہے ہو، تو یہ منع نہیں ہے. لیکن جب میں بلاؤں تو میرے پکارنے پر تمہیں اپنے دکانوں کو اور اپنے زمینوں کو اور اپنے کارخانوں کو اور اپنے عدالتوں کو اور اپنے صدارت اور وزارت کے کرسیوں کو چھوڑ کر آنا تمہارے پر فرض عین ہے. تمہارے پر کیا ہے؟ فرض عین ہے، تمہارے پر فرض ہے، کیونکہ تم مسلمان ہو. تم کیا ہو؟ مسلمان ہو. کہ جب تجھے پکارا جائے اور تجھے بلایا جائے اللہ کی طرف سے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے، تو اب تمہارے زمین میں لگنا دین نہیں ہے. اگرچہ تم شریعت کے مطابق لگے ہوئے ہو، تمہارے فیصلے کرنا دین نہیں ہے. تمہارے حکومت اور تمہارے وزارتوں کے کام میں لگنا یہ دین نہیں ہے. اس سے تم مسلمان ہو، اور مسلمان کو کیا چاہیے کہ ہر حال میں اسلام کو دیکھے. تو اس وقت کا جو کام ہے زمینوں کو چھوڑ کر، دکانوں کو چھوڑ کر، عدالتوں کو چھوڑ کر، وزارت اور صدارت کے کرسیوں کو چھوڑ کر اور مزدوری کو چھوڑ کر سب کو اللہ کے گھر میں آنا، یہ مسلمان کا کام ہے.
یہ مسلمان نماز کے وقت بازار میں نظر نہ آئے، دکانوں پر نظر نہ آئے، گھر میں نظر نہ آئے، ملازمت کی جگہ میں نظر نہ آئے، بلکہ کہاں نظر آئے؟ یہ اللہ کے گھر میں نظر آئے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ اللہ پکار رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے، اور یہ اندر نہ آئے کہ اگر میں چھوڑ کر جاؤں گا میرا کام خراب ہو جائے گا، میرا مسئلہ اٹک جائے گا، میرے مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ نہیں، اس وقت تمہارا وہاں پر بیٹھنا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑ کر مسجدوں میں آنا یہ کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے نماز اس کی بنے گی کہ جس کے اندر کی بات یہ ہو کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ ہی کا بنانے والا ہے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اعمال کے ذریعے سے زندگی بنتی ہے، اور اعمال میں نماز ہے، تو نماز زندگی بننے کا سامان ہے۔ نماز زندگی بننے کا ہر چھوٹا مسئلہ، ہر بڑا مسئلہ، اس کے لیے ذریعہ نماز ہے۔ آپ دیکھیں بدر میں کتنا سخت مسئلہ تھا، میدان میں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر کھڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگنے میں لگے ہوئے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور مانگ رہے کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر اس کو شکست ہو گئی تو تیرا عبادت کرنے والا ہی نہیں رہے گا، اے اللہ یہ بغیر کھانے کے ہیں، بغیر کپڑوں کے ہیں، بغیر جوتے کے ہیں، ان کی مدد فرما دے۔ ادھر سے لوگ میدان میں لڑ رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ گویا جہاد ہے اور لوگ قتال کر رہے ہیں، اور جو بڑا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعلق بڑے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے چوٹوں کے لیے اللہ پاک سے فتح مانگ رہا ہے، اللہ پاک سے غلبہ مانگ رہا ہے، اللہ پاک سے مدد مانگ رہا ہے، جس کے مانگنے پر اللہ کی طرف سے وعدے ہوئے 3000 فرشتوں کے اتارنے کا، 5000 فرشتوں کے اتارنے کا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا، تو وہاں بھی نمازی ہے۔ غزوہ احزاب میں جب مسلمان ہر طرف سے کیا ہو گئے، یعنی چاروں طرف سے محصور ہو گئے، اور خندق میں جب وہ نظام چلا، ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تاکہ دشمن کا خبر لے کر آئے، اور ادھر سے جب وہ واپس آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے تھے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ لے، اللہ کے سامنے رکوع کرنا سیکھ لے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا سیکھ لے، اور اس سجدہ میں مزہ آئے، اس رکوع میں مزہ آئے، اس قیام میں دل لگے، اور جو بندہ اللہ کے سامنے رونا سیکھ لے، اور جو بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا سیکھ لے، اس بندے کو اللہ اوروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، اور اوروں کے سامنے جھکنے سے، اور اوروں کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے اللہ بچا دیتا ہے، کہ جو ایک اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ لے، رکوع کرنا سیکھ لے، سجدہ کرنا سیکھ لے، اور اللہ کے حمد و ثنا اور اللہ کی تعریفیں کرنا سیکھ لے، میرے محترم دوستو، ان کی زندگی میں جان آ جاتی۔ اس لیے یہ نماز والا حکم سب کو دے دیا، لیکن اس سے کامیابی کا یقین دل کے اندر اتارنا، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس کو سیکھنا، جیسے میں نے پہلے عرض کر لیا کہ دین سیکھنا کام ہے، رکوع کا طریقہ سیکھ لو، سجدہ کرنے کا طریقہ سیکھ لو، قرآن پاک پڑھنا سیکھ لو، سب چیزیں جو نماز کے متعلق ہے اس کا سیکھنا بھی کام ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے زندگی بننے کا یقین، اور نماز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق سیکھنا، اور نماز میں دل لگے، نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا عبادت میں اخلاص ہے، عبادت کی جان اور عبادت کی روح وہ اخلاص ہے، اللہ کے لیے پڑھنا، اور آخرت کو سامنے رکھ کر، ان کامیابیوں کو سامنے رکھ کر، یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کے بعد اور کلمے کی دعوت کے بعد پہلے یہ نماز سکھلایا، میدانوں میں بعد میں اتارا، نظام تھا اللہ کا، میدانوں میں اتارنے سے پہلے یہ کلمہ سکھلایا، میدانوں میں اتارنے سے پہلے یہ نماز سکھلایا، تو نماز کے ذریعے سے ان کی زندگی بن گئی، تو ایک طرف دین کا سیکھنا یہ ہے
کہ نماز پڑھنا سیکھ لے اور اس کے ساتھ نماز کی طرف دعوت دینا سیکھ لے. جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے تو نماز کی طرف بلانے کا حکم بھی ہر ایک کو ہے کہ نماز پڑھنا بھی تمہارا کام ہے اور نماز کی طرف بلانا بھی تمہارا کام ہے. کیونکہ تم امت مسلمہ کا ایک فرد ہو تو صرف اپنے پڑھنے سے تمہاری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی بلکہ اوروں کو اس کی طرف بلانا تمہارا کام ہے. خدا نخواستہ اگر بالفرض پوری بستی ہے اور اس بستی کی تعداد مثال کے طور پر 200 ہے اور ان 200 میں 199 نمازی ہیں، 199 نمازی ہے اور ایک ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور جو اس حکم کو پورا نہیں کرتا، تو ان 199 کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک کو پیار محبت کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی کی طرف لانے کی کوشش کرے. کوشش کرنا بندوں کا کام ہے، لانا کس کا کام ہے؟ اللہ. لیکن کوشش کرنا ان کا کام ہے. کوشش بھی وہ جس ایک ہے دم کھانا اور ایک ہے شرمندہ کرنا. اتنے بڑے آدمی نمازی نہیں پڑھتے ہو، یوں ہو تو بے نمازی ہو، یوں ہو نہیں. اس نماز کے حکم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی بشارتیں دینا، اس کی خوشخبریاں دینا اور اس کی تعریف کر کے جو اس کے اندر خوبیاں ہیں وہ بتا کر اس خوبی کی طرف متوجہ کرنا، یہ اس پورے بستی والوں کی ذمہ داری ہے. اگر ان میں بعض نے بھی پورا کر لیا تو کام بن جائے گا. لیکن اگر یہ اپنے نماز پڑھنے پر مطمئن ہے اور اس ایک کو اس طرف بلانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی اس مصیبت سے یہ نمازی بچ نہیں سکتے. کہ کیونکہ ہم نمازی ہیں، کیونکہ تمہارے ذمہ دو کام تھے، نماز پڑھنا بھی تمہارے ذمہ اور نماز کی طرف بلانا بھی تمہارے ذمہ. نماز کی طرف بلانا بھی تمہارے ذمہ اور نماز پڑھنا بھی تمہارے ذمہ. تم نے ایک حکم پورا کر لیا، دوسرا حکم پورا نہیں کیا، تو اب اس دوسرے حکم کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی یہ نمازی بچ نہیں سکتے. لیکن اگر انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی جس طرح کوشش کرنے چاہیے تھی اور پھر اس کے اس گناہ پر کوئی مصیبت آئے گی تو اس مصیبت کی وجہ سے یہ بچ جائیں گے کہ جنہوں نے کوششیں کی ہیں، جنہوں نے یہ ہر حکم کے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے کہ حکم پورا کرنا بھی تمہارا کام اور اس کی طرف بلانا بھی کیا ہے؟ بلانا بھی تمہارا کام. یہ تو میں نے بھی ایک مثال دے دیا. لیکن مسلمان کا جو کام ہے وہ تو پورے امت مسلمہ پر نظر رکھ کر کہ کہاں کہاں اللہ کا حکم زندہ ہے اور کہاں کہاں اللہ کے حکم زندہ نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے تو اس کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اس کے ساتھ دوسری بات کیا ہے کہ جب بندہ اس طرح نمازیں پڑھتا ہے لیکن آداب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، وقت کے ساتھ، تو اس کے ساتھ جب اس کے روزہ رکھنے کا حکم آ جاتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم آ جاتا ہے تو اب یہ دونوں ساتھ مل جاتے ہیں کہ نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے. تو روزہ میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کے اندر بھوک ہے اور باہر کھانا ہے، اندر پیاس ہے اور باہر پانی ہے، اندر خواہش ہے اور باہر اس خواہش کے پورا کرنے کا جائز سبب موجود ہے. لیکن یہ اس بھوک سے متاثر ہو کر اور اس پیاس سے متاثر ہو کر اور اس خواہش سے متاثر ہو کر یہ اس حلال کھانے کو بھی نہیں کھاتا. کیوں؟ اس وقت یہ حلال کھانا اس کے لیے حرام ہے. کھانا حلال نہیں، وہ تو ہے حلال، رزق وہ حلال ہے، حلال کمائی سے، لیکن اس حلال کا بھی کھانا اس کے لیے کیا ہے؟ ناجائز ہو گیا. یعنی اپنے حالات کو اسباب کے ذریعے سے ٹھیک کرنا اپنے طور پر یہ نظام نہیں ہے، بلکہ حکم کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ بھوک سے متاثر ہو کر، پیاس سے متاثر ہو کر، خواہش سے متاثر ہو کر کام نہ کرو، بلکہ اللہ کے حکم سے متاثر ہو کر اب کھانے کو چھوڑنا اللہ کے حکم سے، اور جب وقت پورا ہو گیا اب کھانا اللہ کے حکم سے، تاکہ چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہو اور کھانا بھی اللہ کے لیے ہو. اس طرح بندے کے اندر ایک تقویٰ والی صفت پیدا ہو جاتی ہے
کہ بندہ متقی بن جاتا ہے، یہ غربت سے متاثر ہو کر پیسوں کی طرف نہیں بھاگتا، یہ چیزوں سے متاثر ہو کر، حالات سے متاثر ہو کر چیزوں کی طرف نہیں بھاگتا، اسباب کی طرف نہیں بھاگتا، بلکہ کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ کے احکامات کو دیکھتا ہے۔ تو اس طرح اس بندے کے اندر یہ عبادت والی طاقت اور عبادت والی قوت یہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ اسلامی حکم پورا کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، یہ جان کے متعلق احکامات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو پیسہ دیا، اللہ نے پیسہ اس نے کمایا، مزدوری اس نے کی، لیکن ایک درجہ پر پہنچ کر جب اللہ نے ان کو دیا تو اب اس کو کہا کہ اس پیسے میں یہ جو مال ہے تو اس مال میں غریبوں کا اتنا ہے، مسکینوں کا ہے، یتیموں کا ہے، جن پر قرضے ان کے اتارنے کے لیے، بیواؤں کے، اس کے مصارف بتا دیے کہ دیکھو جب تمہیں میں نے اتنا دے دیا تو اس میں اتنا ان کا ہے، جب تم یہ ادا کر لو گے اور جب تم یہ مال دو گے اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے تو بظاہر مال تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن اللہ باقی مال کی حفاظت کرے گا اور اللہ پاک تمہارے مال کو بڑھا دے گا، تاکہ اس مال کا جذبہ اور مال کی محبت مسلمان کے دل کے اندر نہ ہو، بلکہ اس مال کا استعمال بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے احکامات کے لیے۔ تو جب بندہ اپنے ان اعمال کو پورا کر لیتا ہے تو جب اس کو پکارا جاتا ہے حج کے لیے، یہ اسلامی حکم ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، اپنی خواہش اور اپنے طبیعت کے مطابق نہ چلو، بلکہ تمہارے اندر یہ ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، جو تو کہو گے اس کو ماننا یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ تو اب اللہ پاک اس کی تربیت کرتا ہے کہ دیکھو جب میرے پاس آؤ تو خواہش کا کپڑا پہن کر نہ ہو، کیونکہ کپڑوں میں تم آزاد نہیں ہو، بلکہ وہ دو احرام اور وہ دو کپڑے پہن کر آؤ تاکہ تمہیں یہ عبادت، تمہاری عبادت کامل ہو جائے اور تم اس راستے میں اللہ کے ماننے والے بن جاؤ کہ تم کپڑوں میں آزاد نہیں ہو۔ اور جب تم محرم بن گئے تو اب ناخن رکھنے میں بھی آزاد نہیں ہو، ناخن کاٹنے میں آزاد نہیں ہو، بال میں آزاد نہیں ہو، خوشبو لگانے میں آزاد نہیں ہو، اور اپنے جائز حلال خواہش پورا کرنے کی بیوی ساتھ ہے لیکن اس میں تم آزاد نہیں ہو، تاکہ بندہ یہ کہے کہ اللہ میں تو کپڑوں میں، میں شکل میں لباس میں خوشبو کے استعمال میں اپنی ضرورتوں میں، یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اور اگر یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور جب اس کو کہا جاتا ہے مینا جاؤ تو بیت اللہ کی محبت اللہ کے لیے، تو جس کی محبت اللہ کے لیے، جس جہاں جانا اللہ کے لیے تو اس کا چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہو، تاکہ بنا جانے کا حکم ہے تو اب یہ بات نہیں ہے کہ بیت اللہ سے دل نہیں چاہتا جانے کے لیے، نہیں، جانا بھی اللہ کے لیے، آنا بھی اللہ کے لیے، مینا اس کو پہنچا دیتا ہے، اور مینا سے پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تم عرفات جاؤ، تو پہلے جتنے خوشی سے تم مینا جا رہے تھے اب اتنے خوشی سے عرفات کی طرف جاؤ اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ میرا کسی جگہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں ہے، میرا اگر دل میں محبت ہے مینا کی تیرے وجہ سے تو آنا بھی تیرے لیے اور چھوڑنا بھی تیرے لیے، تو اب عرفات کی طرف جا رہا ہے، لبیک کہہ رہا ہے، اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہا ہے، اور پھر جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے پہلے یہ نکل جاتا ہے، اب اسی خوشی سے یہ مزدلفہ کی طرف جا رہا ہے، اور مزدلفہ میں وہاں بھی لبیک اللہم لبیک، اب عرفات میں رہنا نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک نے تجھے مزدلفہ جانے کا حکم دیا ہے، وہاں پر چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے مینا چلا جاتا ہے، تاکہ یہ بات اندر پیدا ہو جائے کہ میں اپنے ساتھ کا نہیں ہوں اور میں اپنے خواہشات کا نہیں ہوں، بلکہ میرے اندر اطاعت کا جذبہ ہے اور میرے اندر ماننے کا جذبہ ہے۔ اس انسان کا اسلام مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ مسلمان ناخن میں آزاد نہیں، مسلمان کپڑا پہننے میں آزاد نہیں، یہ دیکھو ایک ہے سختی، ایک ہے پابندی، اسلام میں سختی نہیں ہے،
پابندی ہے، پابندی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں پابندی ہے، اسلام میں آزادی نہیں ہے۔ جو باطل کا معاشرہ ہے اس کی بنیاد آزادی پر ہے کہ ہر چیز میں آزاد ہو، جو جی چاہے کرے، نہیں جو جی چاہے کرے، یہ جنت میں ہے۔ دنیا میں جو رب چاہے وہی کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، رب چاہی کرنا ہے، من چاہی نہیں کرنا ہے۔ یہ ہمارے کلمے کا اقرار ہے کہ رب چاہی جو اللہ چاہتا ہے وہی کرنا ہے، من چاہی جو میرا جی چاہتا ہے وہ میرا بنیاد نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، جب بندے کے یہ اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ اعمال اور یہ اپنے حقائق کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو ان اعمال کا ثمرہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، نماز میں کوئی دکان نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی حکومت نہیں، بلکہ جہاں بھی ہے اس کے چھوڑنے کا حکم ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے، روزہ میں یہ کوئی کما تو سکتا ہے، پکا سکتا ہے، کہا نہیں سکتا، لیکن خود روزہ کسی پیسے اور چیزوں کا نام نہیں ہے۔ زکات ہے، زکات میں پیسے لینا کیا مطلب ہے؟ جو ہے وہ بھی دے رہا ہے۔ حج ہے، اس میں پیسہ دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، جان لگا رہا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، جب یہ جان اور مال کا استعمال ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ کہ اب اس کو کہا جاتا ہے کماؤ۔ نماز پڑھ لی، نماز سیکھ لی تو کمانا تمہارا کام ہے۔ اس لیے شریعت میں کمانے سے نہیں روکا جاتا۔ کمانے کے احکامات ہیں، لیکن اس کمانے کا علم ہے، جیسے نماز کا علم ہے، روزے کا علم ہے، زکات کا علم ہے، حج کا علم ہے، اس طرح اس کمانے کا کیا ہے؟ کمانے کا علم ہے کہ کماؤ، لیکن کماؤ کس طرح؟ جس طرح نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے، روزہ رکھ رہے ہو اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے، تو کماؤ بھی اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے۔ تو تم کثرت اور قلت کو مت دیکھو، حلال اور حرام کو دیکھو، جائز اور ناجائز کو دیکھو۔ تو اگر غلط راستے سے تمہیں کروڑوں مل رہا ہے اور صحیح راستے سے تمہیں ہزاروں مل رہا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ حلال طریقے سے کما کر جو تھوڑا ہے، جس پہ تم اللہ کے حقوق ادا کر سکتے ہو، بندوں کے حقوق ادا کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس زیادہ پیسے سے جس سے اللہ کے حقوق ضائع ہو جائے۔ کہ بندہ اس طرح کمائے کہ نو دین سیکھنے کا وقت ہے، جو ذکر کرنے کا وقت ہے، جو نماز پڑھنے کا وقت ہے، جو نماز کے احکامات پورا کرنے کا وقت ہے، ادھر سے اللہ کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں اور ادھر سے اس طرح کما رہا ہے کہ بندوں کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے۔ تو اس طرح کمانے سے وہ تھوڑا مال بہتر ہے کہ جو تھوڑا ہے لیکن اس میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ امتحان کے طور پر رکھا کہ اب یہاں تم ہو، امتحان ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک موقع پر اللہ جل شانہ نے مومنوں کا امتحان لیا۔ کس طرح امتحان لیا؟ کہ احرام کی حالت میں ہے اور شکار بالکل سامنے ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے شکار کو پکڑ سکتا ہے یا نیزے کے ذریعے سے شکار کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو آزمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ شکار ہے اور شکار کر سکتے ہو، ہاتھوں کے ذریعے سے اس کو پکڑ سکتے ہو، نیزے کے ذریعے سے اس کو مار سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو، لیکن اللہ نے منع کر لیا کہ ہاتھ ہے، قریب ہے، لیکن نہیں کرنا۔ بس بعض وقت ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں کروڑوں مل رہا ہے، قریب ہے، کوئی مشکل نہیں، یا کسی کے ذریعے سے اس عہدے کو، اس پیسے کو اور اس دولت کو یا اس جو کچھ بھی ہے اس زمین کو بندہ لے سکتا ہے، بالکل قریب ہے، اس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، لیکن جب حرام ہے
اور جب ناجائز ہے اور اس میں اللہ کے حقوق کا ضائع ہونا ہے اور مخلوق کے حقوق کا ضائع ہونا ہے تو یہ امتحان ہے. یہ کیا ہے؟ امتحان ہے. کہ امتحان یہ ہے کہ اس پیسوں سے اپنے آپ کو روکو, ان زمینوں سے اپنے آپ کو روکو, اور ان عہدوں سے اپنے آپ کو روکو, اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو. اگر تمہارے میں تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ تمہارے نظر کا دھوکہ ہے. مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ اس راستے میں نہ 50,000 سے حل ہوگا, نہ 50 لاکھ سے حل ہوگا, نہ 50 کروڑ سے حل ہوگا, نہ پوری دنیا سے حل ہوگا. اس لیے کہ راستہ مسائل کا حل کا نہیں ہے, یہ راستہ مسائل کے بگڑنے کا ہے. یہ پہلے سکھلایا کہ تمہارا کسی بھی اس میں لگنا, اس میں کیا ہے, اس میں تم اپنے دین کو دیکھو, اپنے نمازوں کو دیکھو, اپنے دینداری کو دیکھو. اس چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ جو تمہیں نماز سے مشغول کرے. اس چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ جو تمہیں اس کے سیکھنے سے مشغول کرے. اس چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ جو تمہیں اللہ سے دور کرے. اس لیے کثرت کو نہ مانگو کہ پیسے زیادہ ہو, چیزیں زیادہ ہو. ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت. برکت مانگو, کثرت نہیں, برکت مانگو. دیکھو حل مسائل, وہ کثرت وسائل سے نہیں ہے کہ وسائل کی کثرت سے مسائل حل ہو جائے. مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور مسائل کا حل اللہ نے اعمال میں رکھا ہے, دنیا کے اسباب میں نہیں رکھا. اس یقین کا سیکھنا کام ہے. اس یقین کا سیکھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ میرے لیے دعا مانگو. کس بات کی؟ کہ میری آمدنی زیادہ ہو جائے اور میرا مال زیادہ ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو تھوڑا مال تمہارے پاس ہے لیکن اس پہ تم اللہ کے حقوق پورا کر رہے ہو اور بندوں کے حقوق پورا کر رہے ہو. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس مال سے جو تجھے اللہ کے حقوق سے مشغول رکھے اور بندوں کے حقوق سے غافل رکھے. اس لیے زیادہ نہ مت مانگو, مسئلے کا حل مانگو, لیکن آگے کثرت زیادہ نہ مانگو. لیکن اس کا اصرار تھا. اس کا کیا تھا؟ اصرار تھا. اس لیے کہا جاتا ہے بزرگوں پر زیادہ اصرار نہ کرے کہ ضرور میرے لیے یہ دعا مانگو, کارخانوں کے اور چیزوں کے اور تجارتوں کے اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ان کو نہیں, اور اس کا اصرار بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس نے قسم اٹھایا کہ اگر میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں اس میں حقوق ادا کروں گا, میں اس میں حقوق ادا کروں گا. اور اصرار کرتا رہا. آخر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی. تو پیغمبر کی دعا جب مال میں کثرت شروع ہو گیا تو اس وقت ان کا جو مال تھا وہ تو بھیڑ بکریاں یہ چیز تو وہ زیادہ بڑھ گئے. یہاں تک کہ جہاں وہ رہ رہا تھا شہر میں تو وہاں کوئی جگہ نہیں تھی جس میں اس کو سنبھال سکے. تو اپنے شہر سے باہر کھیتوں میں جا کر وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں رہنے لگا. جب وہاں رہنے لگا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا, مال مویشی جتنا بھی تھے بڑھتا گیا. تو کیا ہوا, یہاں تک کہ جماعت کے نماز میں شامل ہونا مشکل ہو گیا, جمعہ کے نماز میں آنا مشکل ہو گیا. کیوں؟ ادھر اتنا مشغول ہو گیا کہ نمازوں میں اور جمعہ میں آنے میں اس کے پاس وقت ہی نہیں رہا. اور یہاں تک کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس آدمی بھیجا زکات کے لیے, زکات کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے تو اتنے مال میں اتنے زکات ہے, تو اس نے کہا یہ ٹیکس کہاں سے آیا ہے؟ یعنی مال اللہ نے دیا. اور اس نے کہا یہ کہاں سے؟ آخر وہ واپس آیا اور واپس آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا. بس جب ان کے رشتہ داروں کو پتہ چلا اور اس کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہارے لیے ہلاکت کی بات کی ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا,
کہ احکامات کو دائیں بائیں کرنا اپنے اغراض کی وجہ سے، تو وہاں سے اپنے بدنامی سے بچنے کے لیے دوڑتے ہوئے آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول بہانے بنانے لگا، ایسی بات نہیں تھی، یوں تھا وہ تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے روکا ہے تمہارے مال کے قبول کرنے سے، اللہ نے روکا ہے، اس لیے میں قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا، مال پیش کیا، انہوں نے کہا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا میں کون ہوں قبول کرنے والا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا اور پیش کیا، انہوں نے کہا جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، میں کہاں سے ہوں قبول کرنے والا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے زمانے میں مر گیا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ہیں جو قسمیں اٹھا کر کہتا ہے لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، کہ اگر ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو ہم خیرات کریں گے، ہم اچھا کردار ادا کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے دے دیا تو اب کیا ہوا، ان سے بخل کرنے لگے۔ اللہ کا دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے احکامات کے پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، کہتے ہیں نفاق اور زیادہ بڑھ گیا۔ میرے محترم دوستو، یہ کمانے کے متعلق احکامات، اس کو زندہ کرنا مسلمان کا کام ہے۔ یہ اس ایمان کے روشنی میں دیکھے گا کہ حرام سے مال ضائع ہو جاتا ہے اگرچہ زیادہ ہے، اور حلال سے مال بڑھتا ہے اگرچہ کم ہے۔ یہ روشنی دل کے روشنی کی وجہ سے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو اللہ مٹا دیتا ہے اور زکات کو اور صدقات کو اللہ بڑھا دیتا ہے، اللہ پاک بڑھا دیتا ہے۔ جب ایمان ہوگا تو اپنے مشاہدے کے خلاف اس کو مانے گا، اس لیے اس کا اشتغال نمازوں سے، ذکر سے، تلاوت سے، احکامات پورا کرنے سے اس کو نہیں روکے گا، تو اب اس کے نماز کے ساتھ اس کا کمانا وہ دین بن جائے گا، اور اس کمانے کے ساتھ پھر آگے خرچ کرنے میں میرے محترم دوستو، مال اللہ نے دیا، سب سے پہلا مطلب یہ کہ اللہ کے کلمہ بلند کرنے کے لیے پیسے کو خرچ کرنا، اور اس کے ساتھ عبادات پر پیسہ خرچ کرنا، اور اس کے ساتھ اخلاق پر پیسہ خرچ کرنا، علم پر پیسہ خرچ کرنا، علم والوں پر پیسہ، دین والوں پر پیسہ خرچ کرنا جو ان کے مستحق ہے۔ اس کے ساتھ ہے اپنے اوپر خرچ کرنا، اور اپنے اوپر خرچ کرنے میں یہ رکھا کہ دیکھو یہ دنیا یہ تمہارے لیے حاجت پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہش پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تمہارا کھانا بقدر ضرورت ہو، تمہارا مکان بقدر ضرورت ہو، تمہارا لباس بقدر ضرورت ہو، تمہارے شادیوں میں خرچے بقدر ضرورت ہو، اور باقی اس لیے کہ اللہ کے دین پر خرچ کر دیا جائے، یا مسکینوں کو کھلانا، بیواؤں کو دینا، غریبوں کو دینا، اور ان کے ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے ان کے پاس جانا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ یہ مال اس لیے نہیں دیا کہ مکان پر مکان بنانا، گاڑیوں پر گاڑیاں خریدنا، شادیوں میں زیادہ خرچے کرنا اور اپنے خواہشات کے مطابق مال خرچ کرنا، بلکہ مال اس لیے دیا گیا ہے کہ اس مال کو اللہ کے دین پر اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا اپنا کام بنا دے۔ اور جب تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے اللہ تمہیں دے گا۔ یہ ایسا مصرف ہے کہ جس پر اللہ تمہارے مال میں برکت دے دے گا۔ اس سے جو معاملہ تم لوگوں کے ساتھ اچھائی کا کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرو گے اللہ تمہارے لیے سہولت پیدا کرے گا، لوگوں پر خرچ کرو گے اللہ تمہارے پر خرچ کرے گا، لوگوں کے عیوب کو چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیوب کو چھپا دے گا، لوگوں کے کام میں لگو گے اللہ تمہارے کام میں لگے گا، اللہ تمہارے کام کو بنا دے گا جب تم اللہ کے بندوں کے کام میں لگو۔ تو یہ